یہ کہانی ہے قدیم مصر کی، ایک ایسی تہذیب کی جس نے 5000 سال تک دنیا پر راج کیا۔ اس کہانی کی شروعات ایک پیشین گوئی سے ہوتی ہے، مستقبل کی فتح اور مصریوں سے ایک خاص رشتے کا وعدہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر مصر دنیا کی پہلی سپر پاور بنا کیسے؟ جواب تھا پانی۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا، جس کی طاقت سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ تقریباً 3100 قبل مسیح میں بادشاہ نارمر نے اس پورے خطے کو اکٹھا کیا اور دنیا کی پہلی عظیم سلطنت قائم کی۔ 1000 سال تک سپر پاور رہنے کے بعد مصری بادشاہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدا تھے۔ اور اس خدا ہونے کا ایک اصول تھا۔ فرعون خدا تبھی رہ سکتا تھا جب موت کے بعد اس کا جسم ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ اسی عقیدے نے جنم دیا ممی بنانے کے پیچیدہ فن کو، یعنی موت کو شکست دینے کی ایک دوڑ۔ خدا بنے رہنے کی اس دوڑ میں اگلا قدم تھا بڑے بڑے مقبرے بنانا، جو آہستہ آہستہ اہرام بن گئے۔ جیسے کہ گیزا کا عظیم اہرام، اس کا وزن 12 برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہے، سوچیں ذرا۔ لیکن ان شاہکار منصوبوں کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ پہلی بار مصر کی معیشت کمزور پڑنے لگی۔ اور اسی کمزور ہوتے مصر میں ایک نوجوان لڑکے یوسف کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ وہ مصر کے وزیر اعظم بنے، معیشت کو سنبھالا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہاں آباد کیا۔ لیکن صدیوں بعد ایک نیا فرعون اقتدار میں آیا جو غیر ملکیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نئے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ یہ 400 سالہ ظلم کی المناک شروعات تھی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ جو فرعون کے سامنے ایک ہی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، میری قوم کو آزاد کرو۔ کئی معجزوں کے بعد فرعون نے اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں نے مصر چھوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن فرعون اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اس نے انہیں تباہ کرنے کے لیے اپنی پوری فوج بھیج دی۔ جب فرعون کی فوج قریب پہنچی تو سمندر موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے پھٹ گیا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر پر آ گرا۔ رمسس مصر کا آخری عظیم فرعون تھا۔ اس کی موت 3000 سالہ فرعونی دور کے خاتمے کا آغاز تھی۔ جب فرعونوں کا بھرم ٹوٹا تو مصر طویل زوال کا شکار ہو گیا، جسے تاریخ میں تاریک دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سکندر اعظم اور پھر رومی سلطنت نے مصر کو فتح کیا۔ یہ بیرونی تسلط کا دور تھا۔ 600 سالہ رومی حکومت کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کی فوجیں مصر کی سرحدوں پر پہنچیں۔ اور یوں اس کہانی کے شروع میں کی گئی پیشین گوئی پوری